بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج آپ کے سوالات اور مفتی صاحب سے اس کے جوابات لیتے ہیں۔ ایک عرصہ دراز سے کئی لوگ کومنٹس کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے سوالات کر رہے ہیں، لیکن چونکہ مصروفیات ہوتی ہے مفتی صاحب کی بھی، ہماری بھی، جس کی وجہ سے ہم پروگرام نہیں کر پاتے ہیں۔ ابھی کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں، اس کو ہم کر لیتے ہیں، اس کے جوابات مفتی صاحب سے لیتے ہیں، اور ارادہ ہم نے یہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہفتے میں ایک پروگرام آپ کے سوالات کا ہم رکھیں گے، اس کے اندر مفتی صاحب آپ کے جوابات بھی دیں گے۔ اس سے پہلے جن کے سوالات ہوئے اور ہم جوابات نہیں دے پائے ان سے ہم معذرت کر لیتے ہیں، لیکن انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو بھی آپ کے سوالات ہوں گے ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کے جوابات مفتی صاحب سے لے لیں۔ سر، پہلا سوال تو ایک بھائی یہ کر رہے ہیں، آپ نے اپنے پروگرام میں بھی کئی دفعہ بیان کیا ہے کہ تفسیر قرآن آپ شروع کریں گے، تو وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ باقاعدہ کب سے آغاز کریں گے تفسیر قرآن کا، وہ بتائیے۔ تفسیر قرآن کے مختلف موضوعات پہ تو ہمارے ہوتے رہتے ہیں پروگرامز، تو لیکن باقاعدہ سے تفسیر انشاءاللہ جلد آغاز کرتے ہیں۔ اس کا جلد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دعا کریں، اللہ تعالیٰ کچھ مصروفیت ایسی رکھے نا کہ ایک روٹین بن جائے۔ ابھی روٹین نہیں ہے، ابھی سر یہ جس نے سوال کیا میں شکر گزار ہوں، لیکن ہماری روٹین یقین کریں ابھی ایسی ہے کہ یہ ہمارے ورکشاپ پر ہی جہاں پر ہم کام کرتے ہیں وہیں ہم یہ ریکارڈنگ کرتے ہیں، تو ابھی ہم کام پر ہی تھے، مفتی صاحب آئے ہیں تو آ کر بیٹھ گئے ہیں، پروگرام کرنے لگ گئے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے۔ تھوڑی سی روٹین بنے گی انشاءاللہ، میں ترتیب سے پورا قرآن پاک کی تفسیر جو ہے بالکل میں، اور ہم جس انداز میں کورس کرواتے ہیں اس کا تفسیر قرآن کا، اس کے اندر جتنی بھی اردو تفاسیر ہمارے یہاں موجود ہیں ان سب کا ایک تقابلی جائزہ ہوتا ہے، وہ بہت مزہ آتا ہے اس کے اندر، مجھے بھی بہت مزہ آتا ہے، ہمارے طلباء کو بھی آتا ہے۔ تو میں انشاءاللہ جو تفسیر قرآن شروع کروں گا وہ بھی اسی انداز کے اندر کہ سب کا نقطہ نظر آپ کے سامنے آئے، پھر اس میں سے مغز کو چننے کا ایک اچھا مزہ آتا ہے کہ جو سب سے بہترین بات ہے اس کو ہم چنیں، اس پر ہم عمل کریں، اس کو ہم کنسیڈر کریں، لوگوں میں بیان کریں، تبلیغ کریں۔ جزاک اللہ۔ ویسے اس دور میں یہ بدعت آپ نے ایجاد کی ہے کہ ساری تفسیروں کو پڑھ کر خود دیکھیں کہ جناب کون سی بات درست لگ رہی ہے، مطلب ملتی نہیں ہے نارملی، خود نہ دیکھیں، تفسیر کے لیے باقاعدہ سے آپ سیکھیں، علماء اہل علم اصول تفسیر سیکھیں اور قابل علماء سے سیکھیں۔ دیکھو اگر استاد اچھا نہیں ملا نا تو پھر پرابلم ہو جاتا ہے، استاد پہ بڑا ایک مدار ہوتا ہے کہ استاد نے آپ کو اصول کیسے سکھائیں، اس لیے کہ جو بھی اصول ہے وہ بھی قرآن سے مستنبط ہونا چاہیے اور سیدھا لفظوں میں ہونا چاہیے۔ مفہومات کے اوپر اصول نہیں بنتے، مفہوم کہتے ہیں کہ جو میں نے سمجھا، قرآن میں لفظوں میں وہ منطوق کے اندر وہ بات نہ ہو، جو میں نے سمجھا اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے نا سر، اگر جس میں امکان خطا ہے میں اس کو اصول کی حیثیت دے دوں اور استدلالات کروں تو بیڑا غرق ہی ہوگا نا، یہی ہے۔ تو اصول بھی عبارتم بالنص، منطوق بالنص کے طور کے اوپر ثابت ہونا چاہیے۔ آپ کو کس اصول کے اوپر آپ کے استاد نے ٹرین کیا یہ بڑی اہمیت ہے، اس لیے اصول جو ہے سیکھنا ضروری ہے، پھر قرآن کی تفسیر میں مزہ بھی بہت آتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، دوسرا یہ بھائی سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے ذکر کیا تھا آن لائن کورس شروع کریں گے، تو وہ کب شروع ہو رہا ہے وہ بھی بتا دیجیے۔ آن لائن کورس انشاءاللہ تعالیٰ، مجھے امید ہے پھر تاریخ دے دیں، امید ہے انشاءاللہ اگلے مہینے سے آن لائن کلاسز شروع کرتے ہیں، اور ابھی فی الحال ہمارا جو پلان بنا تھا، ہمارے دوست آئے تھے وہ ذکر مجھ سے کر رہے تھے کہ آپ ہفتے میں 2 دن یا 3 دن دیں، تو میں نہیں ارینج کر پایا 2-3 دن کا، تو میں نے ان سے یہ ذکر کیا کہ ہم ویکلی کلاس رکھتے ہیں، جس طرح میری عام کلاس ہوتی ہے اتوار والے دن کی، اس کے اندر انشاءاللہ آن لائن جو بھی پڑھنا چاہے وہ شرکت کرے اور ان کو ہم پڑھاتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک ہفتے میں ایک کلاس رکھیں گے، 2 گھنٹے کی، 3 گھنٹے کی، جو بھی ہماری ٹائم سیٹ ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ اس کے جو ہے نمبر وغیرہ آپ کہہ کے چلوا دیجیے گا، آن لائن ایڈمیشنز کے لیے وہ رابطہ آپ سے کرتے چلے جائیں۔ یہ انڈیا سے احمد بھائی سوال کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ انجینئر علی مرزا کے ساتھ منسلک لگتے ہیں، اور انجینئر مرزا کو سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ غامدی صاحب سے متاثر ہیں، مفتی کامران صاحب، تو اب یہ جو 3 لڑیاں بن گئی ہیں وہ بتائیے ذرا کیا کر رہا ہے؟ واللہ عالم، مجھے نہیں معلوم کہ انجینئر مرزا سے آپ کا کوئی تعلق میرا ہر اس سے تعلق ہے جو دین کا کام کر رہا ہے، میرا بھائی ہے، اور مجھے اگر سیکھنے کا موقع ملے میں ہر ایک سے سیکھتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہاں، میرے پاس یہ ٹائم ضرور کم ہوتا ہے کہ میں یہ بیانات سنوں، اس کا ٹائم بہت کم ملتا ہے۔ مجھے جتنا فراغت ملے گی، مجھے قرآن کا شوق ہے، تفسیر قرآن کا شوق ہے، جو ملے گی میں پڑھتا ہوں۔ تفسیر مجھے کوئی بھی دے دیں آپ، میرا دل کرتا ہے میں اسے پڑھوں اور دیکھوں اس کے اندر کیا ہے، کس انداز کے اندر لکھی گئی تفسیر ہے، اور بھئی یہ شوق ہے میرا اللہ تعالیٰ کو۔ باقی میرا ہر اس سے تعلق ہے، چاہے آپ بول دیں کہ انجینئر علی مرزا صاحب سے بول دیں، غلام رسول سعیدی صاحب سے بول دیں، منیب الرحمان صاحب سے آپ بول دیں، میرا ہر اس شخص سے تعلق ہے جس نے میرے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے، اور مجھے اس میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی۔ اور جہاں تک آپ نے کہا کہ علی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں غامدی صاحب سے متاثر ہوں،
اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا نہیں فرمائے۔ ان سے اصول سیکھیں آپ نے، ان کے مطابق بات ان کیا سے ہے؟ نہیں سیکھے، لیکن یہ کہ غامدی صاحب سے میں صرف میں نہیں بلکہ میرا خیال ہے پاکستان میں رہنے والا ہر شخص اس کو متاثر ضرور ہونا چاہیے، اور ہر اس شخص سے ہونا چاہیے جو قرآن کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ظلم ہے کہ ایک شخص قرآن کی بات کر رہا ہو اور میں اس سے متاثر نہ ہوں۔ صحیح۔ میرے دل میں اگر اللہ کے کلام کی محبت ہے تو میں ہر اس شخص سے متاثر ہوں گا جس کے دل میں اللہ نے قرآن کی سر محبت بس یہاں پر رکھی۔ رکیے، ایک بات رکیے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر سامنے والا کوئی ایسی بات کر دے، اتنی دور کی بات کر دے، دماغ پہ ہی نہیں لگ رہی، یعنی دماغ پہ 64 پہ جا کے لگتی ہے کہ یار یہ بھی دینی مسئلہ ہے، یہ بندہ بیان کر رہا ہے، میرا دل نہیں کرتا اس عالم سے مسئلہ پوچھنے کا۔ کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم نے ابھی پروگرام ایک ریکارڈ کیا تھا اور وہ تھا حضرت زینب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مبارک نکاح ہوا تھا، آپ کو یاد ہے؟ اچھا اس کے اندر بھی آپ دیکھیں بہت سے مفسرین آئے جو وہ واقعہ لکھ کے چلے گئے، جو نازیبہ قسم کا واقعہ۔ صحیح۔ سر غلطی ہونا ایک الگ ہم نبی نہیں ہیں، آپ کیوں کسی عالم دین کو جس وقت اپنے سامنے دیکھتے ہو تو اس انداز میں دیکھتے ہو کہ اس سے غلطی نہیں ہونی چاہیے، اور جہاں غلطی ہو جائے کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا جائے اور بولیں کہ یہ تو ٹکے گی ایسی ہے، یہ دیکھ اس نے کیا بکواس کی، یہ دیکھ اس نے۔ سر نبی کوئی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پروٹوکول اللہ دیتے ہیں کہ ان کی مبارک مقدس حیات طیبہ کے اندر اگر کوئی عمل ایسا ہو جائے جس میں اللہ رب العزت کی مطلب شریعت کے حوالے سے کوئی آبجیکشن آ سکتا تھا تو اللہ کی طرف سے فوراً وحی سے رہنمائی کر دی جاتی ہے۔ یہ پروٹوکول صرف اللہ کے رسولوں کو حاصل ہوا علیہم الصلوۃ والسلام، سر اس کے بعد کسی کو نہیں ہے۔ لہٰذا مبارک صحابہ کرام کی ذات ہو، آپ پڑھیں تو صحیح، ادھر حضرت علی ہیں، ادھر حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، ہاتھ پکڑ کے کہہ رہے تھے عبداللہ ابن عباس نکاح متع جائز نہیں، عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں مجھے تو جائز، یعنی جائز اور ناجائز، حلال اور حرام درجے کی بھی اختلافات تو تھے۔ سر ایک ٹھیک ہوگا، ایک کو غلطی تو لگ رہی ہے نا، تو جس کو غلطی لگ رہی ہے وہ ہے کون؟ سر صحابہ ہیں جو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے قرآن سیکھا، دین سیکھا، نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا۔ یہ کم ہے کیا؟ جب ان سے بھی خطا ہوتی ہے، علمی خطا ہونا، یہ انسان ہے۔ محققین آئے، مجتہدین آئے، امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک، حنبل، آپ خود دیکھیں امام ابو حنیفہ کے بیشتر مسائل تو ایسے ہیں جو خود فقہ حنفی آج ترک کر چکی ہوئی ہے۔ نماز کے اندر تشہد پہ جو انگلی اٹھاتے ہیں، جو صحیح قول امام ابو حنیفہ کا ہے، وہ اس کو سنت سمجھتے نہیں تھے، بدعت سمجھتے تھے غالباً، وہ اس کی مشروعیت کے ہی قائل نہیں تھے، لیکن تمام دیکھیں آپ بعد میں آنے والے علماء نے اس قول کو رد کیا۔ نماز استسقاء کو بدعت قرار دیتے تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، لیکن بعد میں جب ثبوت ملا تو اس کو ثابت رکھا۔ اسی طرح 20 اور مسائل خطا انسان سے ہوتی ہے، تو کوئی عالم آپ کے سامنے ہو سر، اس کو کبھی بھی اس حیثیت میں نہیں دیکھنا چاہیے کہ اسے غلطی نہیں ہو، سر غلطی ہوگی اس لیے کہ وہ نبی نہیں، ہمیں ریشو دیکھنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ سے یہ جملہ منقول ہے اور نہایت پیارا، کسی نے ان سے پوچھا مجتہد کہتے کس کو ہیں، انہوں نے کہا جس کی درستگی زیادہ ہو، خطا کم ہو۔ انہوں نے کہا خطا سے معصوم کوئی نہیں ہو سکتا۔ کتنی پیاری بات کی ہے۔ تو سر اس زاویے میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہے، کوئی عالم دین ہے، اس کی درستگی زیادہ ہے، خطا ہے لیکن آپ کو وہ کم لگ رہی ہے، سر سبحان اللہ اس کی قدر کی جائے۔ اور غامدی صاحب کے حوالے سے میں یہ ضرور ذکر کرتا ہوں کہ پاکستانیوں کو یا اردو سپیکنگ کو جتنے بھی دنیا کے اندر، ان کو قدر کرنی چاہیے۔ آپ کو جس نقطہ نظر سے اختلاف ہے بسم اللہ کریں، سر مجھے بھی اختلاف ہے 100 چیزوں کے اندر، 50 چیزوں کے اندر، بلکہ میں بولوں ہر چیز کے اندر، تو سر اختلاف سے کیا ہو جائے گا؟ نہ مجھ پر وہی آ رہی ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، نہ ان کے پاس وہی ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، تحقیقات ہیں اعلیٰ سے اعلیٰ۔ لیکن ایسے شخص کی اگر ہم نے قدر نہیں کی جب تک وہ زندہ ہے، سر یہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ ایسے لوگ یا ایسی شخصیتیں، یہ بہت اللہ کی رحمت ہوتی ہے اس علاقے پر کہ جہاں ایسی شخصیت ہوں جنہوں نے بہت غور مطالعہ کیا اور بہت اعلیٰ سے اعلیٰ تحقیقات بیان کی۔ اختلاف جس کو ہے سر آنکھوں پر، لیکن قدر ضرور کی جائے۔ یہ بدقسمتی ہوگی ہم قدر تو غلام رسول سعیدی صاحب کی بھی لوگوں نے نہیں کی، چلے گئے، پھر بعد میں تھوڑا نام ہونے لگا۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، بالکل کتنا بڑا نام، کتنا بہترین کام کیا، ہمیشہ قرآن پر بات کی، قرآن سے سب چیزیں نکال کر لے کر آئے، امت کے سامنے رکھے۔ اچھا سر، یہ ایک بھائی سوال کر رہے ہیں، جنازے میں ایک سلام پھیرنا سنت ہے یا 2 سلام پھیرے جائیں، ان میں سے صحیح بات کیا ہے؟ دونوں مشروع ہیں۔ نماز جنازہ کے اندر ایک سلام پھیر دیا جائے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ بھی ثابت ہے،
دونوں پھیر دیے جائیں، یہ بھی نبی پاک علیہ السلام سے ثابت ہے۔ اس میں محقق ناصر الدین البانی صاحب کی تحقیق اگر آپ مطالعہ کر لیں، انہوں نے بالکل واضح لکھا ہے، اس میں کوئی ٹینشن والی بات۔ اچھا، عام جو نمازیں ہیں نا، اس کے اندر بھی ایک سلام بھی پھیر سکتے ہیں، دو بھی پھیر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، نماز جنازہ کوئی الگ ہے، عام نماز کوئی الگ، ایسا نہیں ہے، بلکہ سلام جو پھیرا جاتا ہے نا، اس کے اندر اختیار ہوتا ہے کہ آپ فقط ایک سلام پھیر دیں، انف، دوسرا چاہے پھیرے ہی نہ، اچھا، آپ نماز سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر دونوں سلام پھیریں جب بھی ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام کے دور میں ایک مسجد ایسی تھی جو صحابہ نے بنائی تھی نمازیں پڑھنے کے لیے جگہ، تو یہاں پر لوگ نماز پڑھتے تھے، وہ ایک سلام امام پھیرتے تھے، اچھا، اور وہاں کے امام نماز پڑھاتے تھے، دو سلام پھیرتے تھے۔ تو کسی نے ایسے ہی وہاں پہ سوال بھی کر لیا، یار یہ کیا یہاں ایک سلام پھیرتے ہیں وہاں دو؟ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، یہ ایسا مسئلہ نہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی گھر میں نماز ادا فرماتے تو ایک سلام بھی پھیر کے نماز ختم فرماتے۔ نبی علیہ السلام نے اس میں وسعت ڈالی ہے۔ اسی طرح نماز جنازہ کی بات ہے، نماز جنازہ میں جب امام سلام پھیرے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک سلام بھی انف ہے، دونوں سلام کرتا ہے وہ بھی انف ہے، کوئی ٹینشن والی بات نہیں۔ ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے ہیں لوگ، اور یار اس نے کیا ایک سلام وہ وابی ہے، یہ دو سلام کرتے ہیں یہ وہ ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ دیکھنا چاہیے کہ دونوں چیزیں نبی علیہ السلام نے ثابت رکھی۔ اچھا، یہ بھائی سوال کر رہے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا طویل وہیں پر کھڑے ہو کر، اور نمبر 2 عام نمازوں کے بعد باقاعدگی سے دعا کرنا۔ اس پر مجھے یاد آ رہا ہے نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا، اس پر میرا ایک ویڈیو کلپ موجود ہے، اگر آپ بھائی وہ دیکھ لیں تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ مختصراً دیکھیے گا، نماز جنازہ سے پہلے، نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا منع نہیں ہو، جب جتنی مرضی کریں جب مرضی کریں۔ منع یہ چیز ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کے لیے جو ایک طریقہ کار رکھا تھا وہ یہ تھا، نماز پڑھ کے جلدی تدفین کی طرف لے کے جائے جائے۔ اگر جنازے کو وہیں رکھ کے وہاں کھڑے ہو کے طویل دعائیں کریں گے، یہ چیز ایسی ہے جو ایک رسم ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم کی، اس کی خلاف ہوتی ہے، جس کو بدعت ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ دعا مانگنے میں مسئلہ نہیں، نماز جنازہ کو وہاں رکھ کے لمبی لمبی دعائیں کرنا، اس چیز کی تو پرابلم ہو جاتا ہے۔ سنت کو بگاڑنا جب تک استقرار پیدا نہ ہو، نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، آج آپ نے ان کے سوالات کے جوابات دے دیے، ٹائم نکل گیا۔ جی ناظرین، تو امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں پھر ہم ایک پروگرام کریں گے جس میں آپ کے سوالات لے کر ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔